الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الکریم الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات بآواز بلند درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین وعلی آلکہ و اصحابکہ یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و ثنا نہایتی واجب الاحترام دوستو، بزرگو، عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ عنایت سے جمعۃ المبارک کا بابرکت باسعادت دن اللہ رب العزت کی پسندیدہ جگہ مسجد میں میں اور آپ جمع ہیں۔ دعا فرمائیں مولا پاک ہم سب کا یہاں آنا، مل بیٹھنا، یہ ذکر اذکار کرنا اپنی پاک بارگاہ کے اندر منظور و مقبول فرمائیں۔ علی جا، اگر میں اور آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں یا آقا کریم علیہ السلام کے فرامین کا مطالعہ کریں تو ہم سب کو زندگی گزارنے کا ایک بہترین طریقہ قرآن و حدیث کے اندر ملتا ہے۔ اور ہر معاملے کے اندر ہماری رہنمائی کی گئی ہے۔ اور یاد رکھو جتنا رب تعالیٰ سے بہتر اور بہترین تعلق ہوگا اتنا ہی زیادہ انسان پرسکون ہوگا۔ انسان جب رب تعالیٰ سے تعلق بنا لیتا ہے پھر وہ کائنات والوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، تکلیف ہو، مصیبت ہو، بیماری ہو، تو سب سے زیادہ وہ کس کام میں مشغول رہتا ہے کہ رب تعالیٰ سے دعا کرنا، رب تعالیٰ کو پکارنا، اللہ رب العزت کے اسماء کا ذکر کرنا۔ علی جا، کوئی بھی معاملہ ویسے بن جائے زیادہ سے زیادہ رب کی بارگاہ میں دعا کریں، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں۔ جب آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر ہاتھ اٹھائیں گے، مولا پریشان ہوں، تو کریم وہ اتنا کرم کرتا ہے کہ انسان کی پریشانی کو ختم کر دے گا۔ ہاتھ اٹھائے، مولا یہ میری ضرورت ہے تو پوری کر دے، مولا یہ میرا کام ہے اپنے کرم سے اسے پورا کر دے۔ وہ کریم اتنا کریم ہے ہماری سوچ و گمان سے بھی بڑھ کے۔ لیکن ہم کیا ہیں؟
ہم نے اس کی بارگاہ سے مانگنا چھوڑ دیا۔ حالانکہ یاد رکھو، یہ رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانا، دعا مانگنا، اس کو پکارنا، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، الدعاء هو العبادہ، کہ دعا عبادت ہے۔ ایک جگہ ہے الدعاء مخ العبادہ، کہ یہ جو دعا ہے یہ عبادت کا مغز ہے۔ تو رب کی بارگاہ میں دعا مانگا کریں، رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ہاتھ اٹھایا کریں، رب تعالیٰ کو یاد کیا کریں، رب تعالیٰ کو اچھے ناموں سے پکارا کریں۔ اور یہ تو وہ بارگاہ ہے کہ جہاں ٹائم اور وقت نہیں دیکھنا پڑتا، دن رات انسان کو نہیں دیکھنی پڑتی، بس رب کی بارگاہ میں جب بھی ہاتھ اٹھائیں گے وہ سنے گا بھی صحیح، کرم بھی فرمائے گا، اور تم پہ رحم اور اپنی رحمت کا نزول بھی فرمائے گا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایک انداز سکھایا ہے جس کو قرآن کے اندر ذکر کیا گیا۔ فرمایا قُلِ ادعُوا اللَّهَ أَوِ ادعُوا الرَّحْمَٰنَ، اے حبیب آپ فرما دیجئے اپنی امت سے کہ پکارو اللہ کو، اوِ ادعُوا اللَّهَ، اللہ کو پکارو، اوِ ادعُوا الرحمن، یا رحمان کو پکارو، یعنی اللہ کا نام لے کے پکارو، یا اس کی رحمان جو اس کا نام رحمان ہے اسے پکارو۔ ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، جتنے بھی اچھے نام ہیں تم پکارتے ہو سب اسی کے نام ہیں۔ کوئی تو ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا ہے مولا تو رحمان ہے مجھ پہ رحم فرما، تو کریم ہے مجھ پہ کرم فرما، تو رحیم ہے مجھ پہ رحم فرما، مولا تو الہ ہے، معبود ہے، برحق ہے۔ یعنی کتنے ہزاروں نام ملتے ہیں قرآن و حدیث کے اندر، جس نام سے بھی تم رب کو پکارو گے وہ رب ہے۔ اور انسان سمجھتا ہے شاید کسی کے ساتھ تعلق ہو نا، تو بندہ کوشش کرتا ہے کہ جب وہ دیکھ رہا ہو تو اس کی صفت کی جائے، یا ایسے بندے کے سامنے صفت کی جائے کہ جو اس کو جا کے بتائے گا کہ علی جان فلاں جو آپ کا دوست ہے، فلاں جو آپ کا تعلق دار ہے، وہ آپ کی بڑی تعریف کر رہا تھا۔ اور ہو سکتا ہے وہ سمجھے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن وہ کریم کرم کتنا کرم کرتا ہے۔ انسان دل کے اندر، دل کے ہزاروں پردوں کے اندر بھی جب یا اللہ کہتا ہے، یا رحمان کہتا ہے، یا رحیم کہتا ہے، بلکہ کسی ہی نام سے اس کو پکارتا ہے، ہزاروں پردوں کے اندر بھی اسے پکارے گا۔ کوئی سننے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی توجہ کرنے والا نہیں ہے، جب بھی تم پکارو گے وہ مالک کریم اس کو سن لے گا۔ بس پکارنا تمہارا کام ہے، تمہارا کام ہے کہ اسے پکارو، اپنے غموں کے اندر اسے پکارو، اپنی پریشانیوں کے اندر اسے پکارو، اپنے معاملات کے اندر اسے پکارو، اپنے معاملات اسے سپرد کر دو۔ مولا اب میری جو سکت اور طاقت ہے اب جواب دے گئی ہے، اب تیرا کرم ہوگا، تیرا رحم ہوگا تو میرے معاملات سنوریں گے۔ وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے، وہ رب بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ جب تم اپنے معاملات اس کی بارگاہ میں سپرد کرو گے، اس کی بارگاہ میں رکھو گے، اور اس کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ گے، وہ پھر تمہارے ہاتھوں کو خالی نہیں موڑے گا۔ ذرا بولو سبحان اللہ۔ وہ تمہارے ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں موڑے گا، یقیناً وہ کرم کرے گا، یقیناً وہ فضل فرمائے گا، یقیناً اس کا رحم ہوگا، یقیناً اس کی رحمت برسے گی، یقیناً اس کا فضل ہی فضل ہوگا۔ لیکن یہ ہے کہ انسان جلد باز ہے، انسان سوچتا نہیں ہے۔ ہم دنیا والوں کے دروں پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، دنیا والوں کو خوش کرتے رہتے ہیں۔ یاد رکھو دنیا والوں کو آپ جتنی ممکن کوشش کر لیں، جتنی ممکن کوشش کر لیں، پھر بھی یہ کسی نہ کسی موڑ پہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھو ہم نے رب کو ناراض اس لیے کر دیا کہ ہم صرف دنیا والوں کو راضی رکھنا چاہتے ہیں۔ علی جا اگر رب کو راضی کرو گے تو رب راضی ہو گیا تو پھر دنیا والے بھی راضی ہو جائیں گے۔
آؤ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر کہ آمنہ کے لال رب کو کس انداز میں پکارتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ کون؟ ابن عباس۔ ارے ابن عباس جو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگرد رشید ہیں، جو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے فیض یافتہ ہیں، جنہیں ترجمان القرآن کا لقب میرے مصطفیٰ نے عطا کیا ہے، اور جو بڑے بڑے صحابہ کی بارگاہ میں بھی جب بیٹھتے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جب بڑے بدری صحابہ بیٹھتے تو ان میں صرف ایک کم عمر بندہ بیٹھتا تھا، اور وہ کون ہوتا تھا؟ وہ عبداللہ بن عباس ہوتے تھے۔ کچھ نے عرض کی اے امیر المومنین، یہ بڑوں کی محفل اور مجلس ہوتی ہے، ان میں ایک کم عمر عبداللہ بن عباس کیوں بیٹھتے ہیں؟ فرمایا یہ ظاہری اعتبار سے تو کم عمر ہیں، لیکن علم کے اعتبار سے بڑوں بڑوں سے بہت بڑے ہیں۔ یہ حضرت عمر فاروق کے لقب ہے، یہ حضرت عمر فاروق کے لفظ ہیں کہ یہ بہت بڑے ہیں علم کے اندر۔ وہ روایت کرنے والے ہیں کان النبی اذا تہجد من اللیل، کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رات کو تہجد کی نماز پڑھتے، تہجد پڑھ لیتے، قال اللہم، اب نماز تہجد پڑھی ہے، اچھا یاد رکھو وہ لطف کا مقام ہوتا ہے، بڑی ہی سکون کا مقام ہوتا ہے۔ جو حضرات اس لطف سے لطف اٹھا رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، یقین مانے کبھی ان سے پوچھئے گا نا، جو لطف انہیں ملتا ہے جب تعلق بن جاتا ہے نا۔ ہمارے ہاں تو ایک رات میں ہم کوشش ہوتی ہے 100 رکعت نماز نفل پڑھ لیں، پھر کیا ہوتا ہے فرض بھی رہ جاتے ہیں بعد میں۔ ایسا نہیں، ہمیشہ کی اختیار کیجئے، ہمیشہ ہمیشہ عبادت کیجئے، اور پھر تہجد کی نماز جب آپ شروع کریں گے، یہ ایک ایسی نماز ہے کہ آپ کو لطف دے گی، رب تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق قائم کر دے گی، اور رب تعالیٰ کی طرف سے آپ پہ سکون نازل ہوگا۔ اب حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تہجد پڑھ لیتے پھر کیا کہتے؟ قال اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض، مولا تیرے لیے ساری تعریفیں ہیں، تو زمین و آسمان کا نور ہے۔ ذرا بولو اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض، مولا ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں کہ تو زمین و آسمان کا نور ہے۔ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، مولا تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں کہ تیری ہی وجہ سے، تیرے ہی قائم کرنے کی وجہ سے زمین و آسمان قائم ہے۔ ذرا بولو سبحان اللہ۔ یہ میرے مصطفیٰ کی دعا ہے، یہ میرے مصطفیٰ رب کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں، تہجد کا وقت ہے، مولا کی بارگاہ میں لفظ کیا ہیں؟ اب دیکھیے لفظ بھی میرے مصطفیٰ کے لاجواب ہیں، اور لاجواب لبوں سے نکل رہے ہیں۔ کتنے خوبصورت انداز میں اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ولک الحمد انت قیم السماوات والارض، مولا تو زمین و آسمان کا نور ہے، تیرے لیے ساری تعریفیں ہیں، مولا ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں کہ تیرے قائم کرنے سے زمین و آسمان قائم ہیں۔ اور عرض کرتے ہیں مولا کی بارگاہ میں میرے مصطفیٰ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، مولا ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں کہ تو زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے سب کا رب ہے، تو سب کا رب ہے، مولا تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ انت الحق ووعدک الحق وقولک الحق وَلِقَاؤُكَ الْحَقُّ۔ اب میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں کہ مولا انت الحق، تو سچا ہے۔ یہ دعا کے لفظ ہیں میرے مصطفیٰ کے، انت الحق، مولا تو سچا ہے، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، اور تیرا وعدہ سچا ہے، وَقَوْلُكَ الْحَقُّ، اور تیرا فرمان سچا ہے، وَلِقَاؤُكَ الْحَقُّ، اور تیری ملاقات حق ہے۔ کہ کل قیامت کا دن ہوگا نا، نفس نفسی کا عالم، اور اس دن جب عبادت گزاروں کو مولا کی ملاقات کرائی جائے گی، مولا کے ساتھ، مولا کے جو چہرے کی زیارت کریں گے، یقین مانے وہ کائنات کی ساری جو کیفیتیں ہیں وہ بھول جائیں گے۔ اس وقت جو کیفیت ہوگی
وہ کیفیت بیان کرنے سے بہت باہر ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام رب کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں، وَلِقَاؤُکَ الْحَقُّ، مولا تیری ملاقات حق ہے، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، تیری جنت حق ہے، وَالنَّارُ حَقٌّ، اور تیری نار حق ہے۔ یہ بعض بندے کہتے ہیں نا جی یہ ایک تخیل ہے، بس تخیل نہیں، یہ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری و مسلم دونوں کے اندر موجود ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رب کی بارگاہ میں یہ دعا مانگ رہے ہیں، اور اس وقت بھی یہ عرض کر رہے ہیں مولا تیری جنت بھی حق ہے، اور تو نے جو جہنم قائم کی ہے وہ بھی حق ہے۔ یہ تخیل والی بات نہیں ہے کہ جو کہتے ہیں کہ جی صرف تخیل کے ہے، یہ خیالات میں باتیں ہیں، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے وہ کتنی روایات کا، کتنی احادیث کا منکر بنتا ہے، کتنی آیات کا منکر بن رہا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام عرض کر رہے ہیں مولا کی بارگاہ میں، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، مولا تیری جنت حق ہے، وَالنَّارُ حَقٌّ، تیری بنائی ہوئی جہنم حق ہے، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، تیرے نبی حق ہیں، جو بھی تو نے بھیجا ہے وہ حق ہی حق ہے، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اور قیامت حق ہے، یعنی قیامت آنی ہے، اس دن حساب و کتاب ہونا ہے، اس دن انسان کی جو زندگی ہے، اس کی جو کتاب ہے، اس کے سامنے کھول کے رکھ دی جائے گی۔ وہاں کسی کی سفارش، ہاں جو میرے مصطفیٰ شفاعت کریں گے وہ الگ ایک معاملہ ہے، سفارش جو رب کی اجازت کے بغیر ہے اس کا قرآن نے انکار کیا ہے۔ رب تعالیٰ میرے مصطفیٰ کو اجازت دیں گے اور میرے مصطفیٰ رب کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں قیامت حق ہے، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اور قیامت حق ہے۔ اللہم لک اسلمت، اے میرے رب، اے اللہ، اللہم لک اسلمت، میں نے تیرے سامنے اپنی گردن کو جھکا دیا۔ اب بولو سبحان اللہ۔ اب میرے مصطفیٰ کی یار توجہ کیجئے، لفظ کتنے خوبصورت ہیں، صبح کی سحری کا تہجد کا ٹائم ہے، رب کی بارگاہ میں میرے مصطفیٰ ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں اور رب کی بارگاہ میں یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ پہلے کتنی تعریفیں کی ہیں اور پھر اپنی عرض کس انداز میں کر رہے ہیں، وَبِكَ وَلَكَ أَسْلَمْتُ، اللہم لَكَ أَسْلَمْتُ، مولا میں نے تیرے سامنے اپنی گردن کو جھکا دیا، وَبِكَ آمَنْتُ، اور میں تیرے اوپر ایمان لے آیا، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، اور تیری ذات پہ توکل کیا، تیری ذات پہ بھروسہ کیا، تیری ذات پہ توکل۔ آج اس معاملے سے ہم بہت دور ہو گئے ہیں، بہت ساری چیزیں ہمارے اندر صرف نام کی رہ گئی ہیں، لیکن توکل جو اللہ، توکل اللہ جو ہے یہ ہم سے ختم ہو گیا۔ رب پہ بھروسہ جو ہونا چاہیے تھا نا یہ ہم سے ختم ہو گیا۔ بڑے بڑے ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے حج، ہماری زکاتیں، ہمارے نامہ اعمال کے اندر لکھے ہوئے یہ اعمال، یہ صدقہ و خیرات، علی جا یہ سب در حق ضرور ہیں، لیکن کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہمارا رب پہ بھروسہ کتنا ہے، توکل کتنا ہے؟ امنہ کے لال تو دعا میں عرض کر رہے ہیں کہ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، مولا میرا توکل تجھ پہ ہے، میں تجھ پہ توکل کرتا ہوں، وَإِلَيْكَ آنَبْتُ، اور مولا پاک میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، تیری طرف رجوع کرتا ہوں، وَبِكَ خَاصَمْتُ، اور دشمنوں کے مقابلے میں تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، اے اللہ جو کچھ بھی ہے میرا فیصلہ میں نے تیرے حوالے کر دیا، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ انت الہی لا الہ الا انت۔ اچھا یہاں جو لفظ ہیں یہ سمجھنے والے لفظ ہیں۔ پہلے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تعریف کی، تو اس کے بعد یہ اصل تعلیم امت کے لیے ہے۔ ویسے میرے مصطفیٰ بلکہ جو بھی انبیاء اور رسول تشریف لائے ہیں وہ معصوم ہیں۔ معصوم کون ہوتا ہے؟ جس سے گناہ ہو ہی نہیں سکتے، لیکن یہاں تعلیم امت کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رب کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں۔ پہلے تعریفیں کی ہیں، پہلے رب تعالیٰ کی تعریف کی ہے اور پھر عرض کیا ہے فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت، مولا
میرے وہ بھی بخش دے جو پہلے کیے ہیں، جو بعد میں کیے ہیں، جو چھپا کے کیے ہیں، جو اعلانیہ کیے ہیں۔ یعنی یہ انداز ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ اے امت مصطفیٰ، اگر رب کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے تو پھر اس انداز میں دعا مانگو، انت الہی، تو ہی میرا معبود ہے، لا الہ الا انت، اور تیرے سوا کوئی اور معبود نہیں۔ یہ آمنہ کے لال کی دعا ہے، بخاری و مسلم دونوں کے اندر ہے۔ پہلے تعریف پھر عرض کی مولا، یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ ہم بھی رب کی بارگاہ میں دعا مانگیں، ہم بھی رب کی بارگاہ میں یہ عرض کریں، مولا ہمارے پچھلے گناہ بھی بخش دے، اگلے گناہ بھی بخش دے، جو اعلانیہ کیے ہیں انہیں بھی بخش دے، اور جو ہم نے چھپا کے کیے ہیں انہیں بھی بخش دے۔ یہ انداز، اور انت الہی، تو ہی ہمارا معبود ہے، لا الہ الا انت، اور تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اسی طرح حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرنے والے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک بندے سے کہتے ہوئے سنا، یعنی ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ اب اس کی وہ جو کہہ رہا تھا نا، اس کو راوی نے نقل کیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے سنا، سمع رجلا، ایک بندے کو سنا، یقول اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس بندے کو سنا، وہ کہہ رہا تھا کہ اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے اللہ، میں تجھ سے اس واسطے سوال کرتا ہوں کہ تو اللہ ہے۔ اب لفظوں پہ توجہ کیجئے، میں تجھ سے اس واسطے سوال کرتا ہوں کہ تو اللہ ہے، اللہ ہے، تو یکتا ہے اور سب سے بے نیاز، سب کی پناہ اور سب پر فائق ہے، اور نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا کیا گیا ہے۔ اب یہ سوال کرنے والا، ایک دعا مانگنے والا دعا مانگ رہا ہے، ان کے اندر گہرائی کتنی ہے، ان کے اندر لذت اور سرور کتنا ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ جملے عام سے جملے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ قرآن و حدیث کا ایک نچوڑ ہے کہ مولا، میں تجھ سے اس واسطے سوال کرتا ہوں کہ تو اللہ ہے، میرا معبود ہے، میرا الہ ہے، میرا مالک حقیقی ہے، اس لیے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اور احد، تو یکتا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ رب نے قرآن کے اندر بھی یہ فرمایا کہ رب کا کوئی شریک نہیں، اور اگر کوئی شریک ٹھہراتا ہے تو پھر کیا ہے؟ فرمایا اس کو کچھ نہیں بچنا۔ قرآن پاک کو آپ پڑھیں نا، قرآن 12 مرتبہ اس شرک کے حوالے سے، ایک آیت کے اندر فرمایا لا تجعل اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا، کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اگر یہ ظلم تم کر بیٹھے تو پھر فرمایا تمہارا انداز کیا ہوگا کہ جس طرح کوئی بے بس، بے یار و مددگار کسی جگہ پہ بیٹھا ہوتا ہے، اب اس کی کوئی امداد کرنے والا نہیں ہے، کوئی اس کی بات سننے والا نہیں ہے، کوئی اس پہ توجہ کرنے والا نہیں ہے۔ فرمایا اگر تم نے شرک کیا تو تمہاری حالت اسی طرح ہوگی کہ جس طرح وہ شخص کنارے پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی اسے سلام نہیں کرتا، کوئی اس پہ توجہ نہیں کرتا، کوئی اس کی امداد نہیں کرتا، کوئی اس کی بے بسی کو دور نہیں کرتا۔ یہی صورتحال تمہاری ہو جائے گی۔ اب اس دعا کے اندر کہ احد کا جملہ مولا تو یکتا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، اور الصمد کا جملہ کہ بے نیاز ہے۔ یاد رکھو، اگر ساری کائنات، یہ جتنی بھی کائنات ہے، یہ عبادت کرنا چھوڑ دے تو اس کی خدائی میں کچھ فرق نہیں آتا، اس کی بے نیازی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اور اگر ساری کائنات مسلمان ہو کے، عبادت گزار ہو کے، تابع دار ہو کے اس کی عبادت کرنا شروع کر دے تو تب بھی اس کی خدائی کے اندر کوئی بڑاتری نہیں آتی۔ وہ تو صمد ہے، وہ تو بے نیاز ہے۔ اس لیے تو ہمیں حکم ہے کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا والوں سے بے نیاز ہو جائے، وہ الصمد کا جملہ، یہ جو الصمد ہے یا الصمد کا جو جملہ ہے،
اسے زیادہ کثرت کے ساتھ پڑھا کرے اور لوگوں پہ توجہ کرنا چھوڑ دے، لوگوں کے ساتھ جو امیدیں لگا کے بیٹھا ہوا ہے اس کو ختم کر دے، اور صمد کا یہ جو وظیفہ ہے اس کو اپنی زندگی کا ایک اہم وظیفہ بنا لے، پھر کائنات والے اس کے پیچھے ہوں گے اور اس کی کائنات کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوگی۔ یا صمد، لم یلد ولم یولد، الذی لم یلد ولم یولد، اور وہ ذات وہ ہے کہ جس نے، یعنی جس کی کوئی اولاد نہیں ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، وہ ازل سے تھا ابد تک ہے، اور اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں، وہ واجب الوجود ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کی یہ بات سنی، فقال رسول اللہ لقد سأل اللہ باسمہ الأعظم الذی اذا سئل به آتا واذا دعی به اجابا، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس بندے کی یہ دعا سنی، کہ یہ جو اس نے دعا مانگی تھی نا، یہ دعا سنی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو نے اسم اعظم بڑے ناموں کے ساتھ رب کو پکارا ہے، اب جو کچھ تو مانگتا ہے مولا تمہیں عطا کرے گا، اور جو کچھ تو نے دعا کی ہے مولا تیری دعا کو منظور و مقبول فرمائے گا۔ علی جا رب کی بارگاہ میں ضرور دعا کیا کریں۔ بہت ساری روایتیں ہیں جو ہمیں یہ درس دیتی ہیں کہ رب کو کس انداز میں پکاریں۔ میں نے ایک غالباً خطبہ جمعہ کے اندر پہلے بھی عرض کیا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس بندے نے اپنی دعا کے اندر یہ جملے کہے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یہ جملے اپنی دعا کے اندر اگر مانگے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر جو کچھ وہ مانگ رہا ہے، چاہے وہ عزت مانگ رہا ہے، چاہے وہ رزق مانگ رہا ہے، چاہے وہ شفا مانگ رہا ہے، چاہے وہ اولاد مانگ رہا ہے، چاہے وہ اولاد کی فرما برداری مانگ رہا ہے، جو کچھ بھی مانگ رہا ہے، اگر اس کی دعا کے اندر یہ جملے ہیں یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، مولا اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اور اسی طرح کی ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اپنی دعا کے اندر یہ جملے کہتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فرمایا یہ جو دعا کے یہ جملے، یہ آیت کریمہ اگر اپنی دعا کے اندر مانگتا ہے، اس کے بعد جو کچھ بھی وہ رب سے مانگے گا مولا اس کو عطا فرما دے گا۔ ایک آخری بات اور پھر گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھنے کے بعد اس نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگنی شروع کر دی، مولا میرا یہ سوال ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے نماز پڑھنے والے، تو نے بڑی جلدی کی ہے۔ یا رسول اللہ پھر کس انداز میں مانگوں؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اس انداز میں مانگو کہ پہلے رب کی تعریف کرو کہ جس کا وہ اہل ہے، یعنی تمام تعریفیں وہ اللہ کے لیے ہیں، پہلے اللہ کی تعریف کرو، اس کے بعد میری ذات پہ درود پڑھو، اور پھر رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے جو کچھ بھی تم مانگو گے مولا تمہیں عطا کر دے گا۔ اور اسی روایت کے اگلے جملے ہیں کہ ابھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے کو یہ حکم دیا، اس کے بعد ایک اور شخص آیا، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اس نے اللہ رب العزت کی تعریف کی، پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے درود پاک پڑھا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا برکات پہ درود و سلام پڑھا، اور جب ہاتھ اٹھا کے یہ پڑھ رہے تھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بلند الفاظ میں، بلند آواز میں فرما رہے تھے، اے دعا مانگنے والے، جو کچھ بھی تو مانگتا ہے تجھے عطا کیا جائے گا، مانگ تجھے عطا کیا جائے گا، کہ تیرا انداز یہ اچھا ہے، تیرا یہ طریقہ کار اچھا ہے، تو نے مانگنے کا حق ادا کیا ہے کہ تو مانگ رہا ہے، یہ مانگنے کا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ علی جا وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، آپ کو یہ جملے نہیں آتے، پہلی کوشش تو یہ کریں کہ یہ چند جملے ہوتے ہیں، جہاں ہم ہزاروں نہیں لاکھوں چیزیں یاد رکھتے ہیں، اگر کوشش کریں تو یہ دعائیں ہمیں یاد آ سکتی ہیں۔ اور ویسے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان ہے عربی، قرآن عربی کے اندر، رب کو یہ زبان بڑی ہی پسند ہے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو جنت نصیب کرے، سب کہیں آمین، بلند آواز سے سب کہیں آمین۔
جنت کی جو زبان ہوگی وہ بھی عربی ہوگی، اور جو قبر کے اندر سوال و جواب ہوں گے وہ بھی عربی کے اندر ہوں گے۔ یہ رب کا فضل ہے، یہ مشکل والی بات نہیں ہے کہ آپ کہیں جناب عربی ہمیں تو آتی نہیں، اور قبر کے اندر یہ کیسا معاملہ ہوگا؟ جو کامیاب ہوگا آٹومیٹیکلی اسے قبر کے اندر عربی آ جائے گی۔ تو عربی کو تھوڑا بہت سیکھیں، یعنی یہ جو دعائیں ہیں نا یہ سیکھیں۔ جوان آدمی بیٹھے ہیں، باقی جو عمر آپ گزار چکے ہیں انہیں بھی کوشش کرنی چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے ویسے قرآن کے حوالے سے کہ جو شخص جس کی زبان کے اندر لکنت ہے یا کسی وجہ سے اس کی زبان صحیح ادا نہیں کر سکتی اور وہ قرآن پڑھنے کے لیے کوشش کرتا ہے، مولا اس کو ایک نہیں دگنا ثواب عطا کرے گا، کہ وہ کوشش تو کر رہا ہے نا۔ آپ حضرات بھی کوشش کریں، قاری صاحب کے ساتھ پاس کسی بھی عالم کے پاس بیٹھیں، یہ دعائیں یاد کریں، اور اگر یہ یاد نہیں ہوتی تو وہ مالک کل ہے، وہ بندے کی ہر زبان کو سمجھتا ہے۔ آپ جس لفظوں کے ساتھ بھی، جس انداز کے ساتھ بھی رب کی بارگاہ میں دعا مانگیں گے وہ آپ کی سنے گا بھی صحیح اور یقیناً وہ کرم بھی فرمائے گا۔ بس اتنی سی گزارش ہے کہ آپ دعا ضرور کیا کریں، یہ کوشش کیا کریں کہ دعا، اور شاید میں نے شب برات والی پروگرام کے اندر بھی عرض کیا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کسی کے لیے دعا کرتا ہے، توجہ رہے، جو کسی کے لیے دعا کرتا ہے، کوئی بندے کا رشتہ دار، تعلق دار، دوست، پہچان والا، یا والدین یا اولاد، کوئی بھی بیمار ہے یا کوئی پریشانی ہے، بندہ اس کو دکھلائے بغیر کہ اسے نہیں پتا، ایک تو اس کے سامنے ہے، ہو سکتا ہے دل کے اندر ایک بات وسوسہ یا خواہش ہو جائے کہ یار یہ دیکھے کہ یہ میرے ساتھ بڑا اچھا ہے، یہ میرے ساتھ تعلق نبھا رہا ہے، لہذا میری لیے دعائیں کر رہے ہیں، نہیں، اس سے پتہ نہ ہو، اس کے پیٹھ پیچھے، کنڈ پیچھے اس کے لیے دعا مانگ رہا ہے جو اس کی ضرورت ہے۔ فرمایا جب کوئی بندہ مومن کسی دوسرے کے لیے دعا مانگتا ہے تو اللہ کے نورانی فرشتے اس بندے کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا مانگ رہا ہے نا، اس کے لیے اللہ کے نورانی فرشتے دعا مانگتے ہیں۔ لہذا کوشش کیا کریں اپنے عزیز و اقارب، اپنے رشتہ دار، دوست احباب، خصوصاً جو والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، کوشش کیا کریں کہ روزانہ 5، 10، 15، 20 مرتبہ ان کے لیے دعا مانگیں۔ لازم نہیں ہے آپ بیٹھے ہوں تو دعا مانگ رہے ہیں، رب سے جو مانگنا ہے بھائی، آپ کام کر رہے ہیں، آپ کا دل اور زبان پہ تو کسی نے تالا نہیں لگایا، آپ دعا مانگتے رہیں۔ ہاں، اچھا انداز یہ ہے کہ آپ کے پاس وقت ہو، آپ باوضو ہوں، اچھے لباس کے ساتھ رب کی عبادت کر کے پھر ہاتھ میں اٹھائیں، اس کو جو لفظ آپ کو آتے ہیں، جو نام رب کے آپ کو یاد ہیں، وہ آپ نام پڑھ کے پھر نبی علیہ السلام پہ درود پڑھ کے پھر دعا مانگیں تو انشاءاللہ کرم ہی کرم ہوگا۔ مولا کریم ہم سب کا یہاں نہ مل بیٹھنا، ذکر اذکار کرنا اپنی پاک بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔